السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں حاضر ہیں، اور آج کی اس مجلس میں پارہ نمبر 5 کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 5 کی ابتدا میں اللہ نے کچھ ایسی خواتین کا تذکرہ کیا ہے جن سے انسان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، جس کی تفصیل ہم نے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ آگے اللہ نے بات ذکر کیا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس استطاعت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لوڈیوں سے اپنی خواہش کو پوری کرے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جب لوڈی اور غلام کا رواج چل رہا تھا۔ آگے اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ نہ رشوت ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ سود ہو، نہ غبن ہو، نہ کسی اور طریقے سے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا ہے تم کو۔ ہاں، تجارت کر رہے ہو، تجارت کے اصول و ضوابط، قوانین کا خیال رکھتے ہوئے تجارت کرو، اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اس کا دو مفہوم ہے۔ ایک مفہوم تو یہ کہ حرام کھاؤ گے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، اس لیے حرام کھا کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر مال نہیں مل رہا ہے یا مال نہیں آ رہا ہے یا تمہارے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو قتل مت کر لو، یعنی سوسائڈ مت کر لو، خودکشی مت کر لو، اس لیے کہ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کیا کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے، تو اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ کسی کے مال، کسی کی بلڈنگ، کسی کے گھر کو دیکھ کر کے حسد کرنا، جلن کرنا، کڑھنا، پریشان ہونا، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد کا اپنا نصیب، عورت کا اپنا نصیب۔ تمہارا کام کیا ہے؟ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ فضل عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کا فضل جسے مل جاتا ہے تو اللہ کا فضل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا آیت نمبر 34 میں کہ مرد یہ عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اللہ نے یہ فضیلت مقام عطا کیا ہے، دوسرے یہ کہ مرد کما کر، محنت کر کے، کوشش کر کے، بھاگ دوڑ کر کے اپنا مال ان عورتوں پر خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو کیسا رہنا چاہیے؟ نیک رہنا چاہیے، مومنہ رہنا چاہیے، فرما بردار رہنا چاہیے، اور شوہروں کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ لیکن مردوں سے اللہ نے کہا اگر تمہاری عورت تمہارے لیے نافرمانی کر رہی ہے، پہلی فرصت میں اس کو طلاق مت دے دو، جیسا کہ آج کل معاشرے میں، سماج میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے تو سب سے پہلے اسے نصیحت کرو۔ نصیحت سے بات سمجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہجروہن فی المضاجع، ورنہ بستر الگ کر دو، اس سے بھی سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وضربوہن، ہلکی مار مارو، اس سے بھی سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر مار سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو کیا کرو؟ مرد کی طرف سے ایک بندہ، عورت کی طرف سے ایک بندہ، دونوں حکم بن کر کے، جج بن کر کے آئیں اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ میاں بیوی خیر چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان خیر پیدا کر دے گا، اللہ توفیق دے دے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ کسی بھی سماج میں عورت نافرمانی کر رہی ہے تو ایک مرد کو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ شریعت نے بہترین تعلیم دی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ پھر مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا. وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. یہ 9-10 طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اور ان 9-10 طرح کے لوگوں میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جن کے ساتھ معاملات کرنا اور جن کے ساتھ مختلف طرح کی چیزیں ہم انجام دیا کرتے ہیں. ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہودیوں کا تذکرہ کیا، اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اور یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت سی باتوں میں یہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں. ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، رسولوں کی بات سنتے تھے لیکن سننے کے بعد کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی. اے مومنو، ان کی طرح مت ہو جاؤ، ان کی طرح مت ہو جاؤ، بلکہ تم کیا کرو، تم کیا کہو، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم بات کو قبول کرتے ہیں، اس کو مانیں گے بھی. اور اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، یہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو جو ملا وہ ان لوگوں کو عطا نہیں ہوا. یعنی یہودیوں کو وہ چیز نہیں ملی جو امت محمدیہ کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آگے یہ بات بھی ذکر کیا ہے کہ جو کفر کرے گا، جو اس نبی کو نہیں مانے گا، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اور جب جہنم میں یہ جلیں گے، ان کی چمڑیاں جلیں گی، تو اللہ کہتے بدلناہم جلودا، ہم ان کی چمڑیوں کو تبدیل کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھال، چمڑی، جلد کیوں تبدیل کرے گا؟ اس لیے کہ عذاب جو برداشت کرتا ہے وہ یہی حصہ ہے جسے ہم جلد کہتے ہیں، کھال کہتے ہیں. گوشت پر جلنے کا احساس نہیں ہوتا، چمڑی پر جلنے کا احساس ہوتا ہے، اس لیے اللہ جہنمیوں کی چمڑیوں کو تبدیل کرتا رہے گا. آگے اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کیا ہے جو مشہور آیت ہے، آیت نمبر 59، کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے ذمہ داروں، عمراء اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو، لیکن ان معاملات میں جن معاملات میں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اگر امیر، ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے کہتا ہے تو اللہ نے کہا اسی صورت میں اس کی اطاعت تم پر فرض نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا ایمان اللہ پر، قیامت پر ہے، تو اختلاف کے وقت اپنے اختلاف کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تلاش کرو، کیونکہ وہیں سے حل ملے گا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی سب سے اچھا اور سب سے بہترین راستہ ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بدلہ اللہ نے ذکر کیا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یعنی رسولوں کی اطاعت کرنا یہ فرض ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب تک رسول زندہ تھے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ رسول کے پاس آتے، رسول ان کے لیے استغفار کرتے، وہ اپنے لیے کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے. اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کی ہے کہ ہمارے تمام معاملات میں فیصل، قاضی، جج، فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فلا وربک لا یؤمنون، سورۃ النساء کی مشہور آیت، آیت نمبر 65. اللہ نے کہا آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لیں اور آپ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو من وعن، جیسا آپ کا فیصلہ ہے اس کو ویسے ہی تسلیم نہ کر لیں. یہ ہے ایک مومن کی شان اور یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اسی لیے اللہ نے آیت نمبر 69 میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان کا بدلہ، ان کا انعام کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا اور جن کے راستے پر چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، یہ انبیاء ہیں، والصدیقین، یہ سچے لوگ ہیں، صدیق لوگ ہیں، والشہداء، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے لوگ، والصالحین، اور یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے نیک لوگ ہیں.
फहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और इनसे अच्छा दोस्त, इनसे अच्छा साथ किसी और का नहीं हो सकता। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता कर दिया करता है। और फिर आगे अल्लाह ने मुनाफिकों का तज़किरा किया है, उनकी हालत बयान की है, और मक्का में जो लोग कमज़ोर थे, मक्का वालों ने उनको मदीना हिजरत नहीं करने दिया था, ऐसे लोगों के हक़ में मोमिनों की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की है। साथ ही साथ ये बात भी अल्लाह ने आगे बयान की है कि देखो मौत से डरना कैसा, मौत का खौफ कैसा, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहाँ कहीं रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी। ठीक है, अच्छा अमल नहीं किया, नेक अमल नहीं किया, इस हवाले से मौत से डरना चाहिए, लेकिन ये डर क्या कि अरे यहाँ जाऊँगा तो मौत आ जाएगी, वहाँ गया तो मौत आ जाएगी। जैसे कि उस ज़माने में जंग फ़र्ज़ हुआ तो बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं हम जंग में नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। अल्लाह ने कहा तुम जहाँ कहीं भी रहो युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, गरचे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना बंद हो जाओ। साथ ही साथ अल्लाह ने ये बात भी जिक्र की, नेकी करोगे अपने लिए करोगे, बुराई करोगे अपने लिए बुराई करोगे, लेकिन याद रहे जो रसूल की इताअत करता है गोया कि वो अल्लाह की इताअत करता है। मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया कि अल्लाह की इताअत की। मैंने कहा कि रसूल की इताअत करना ये फ़र्ज़ है और अल्लाह का हुक्म है, तो गोया कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और साथ ही साथ अगर समाज में खौफ का माहौल हो, अगर समाज में डर का माहौल पैदा हो रहा हो, अगर समाज में किसी तरह की कोई गलत खबर, डर वाली खबर आ रही है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे ही उसको शेयर फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ज़िम्मेदारों की तरफ लौटाना चाहिए, उलमा की तरफ लौटाना चाहिए। क्यों? ये उलमा उस मसले का हल देंगे, ये ज़िम्मेदार उस मसले का कोई मुनासिब हल निकालेंगे। ऐसे ही अपनी अपनी जगह सब लोग फ़ैसला करें तो समाज में खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा, और शरीयत इस्लामिया इसकी इजाज़त आपको नहीं देती है, क्योंकि इसकी वजह से फिर बहुत सी जानें ज़ाय हो जाएंगी। सलाम का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया कि कोई आपको सलाम करे तो आप कैसे जवाब दें। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, तो जैसा जो सलाम कर रहा है आप उसको वैसा जवाब दे सकते हैं, या उससे बेहतर आप उसको जवाब दे सकते हैं। कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है, आप वालेकुमुस्सलाम भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दें। लेकिन अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है तो आपको सिर्फ उतना ही जवाब देना, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना ही जवाब देना। इसके आगे बहुत से लोग मग़फ़िरतुहू व रिज़वानुहु कहते हैं, इसका सबूत नहीं है। आगे अल्लाह ने आयत नंबर 92 से 93 में मुख्तलिफ़ तरह के कत्ल पर सज़ाओं का तज़किरा किया है। किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल किया, उसकी सज़ा क्या है? किसी ने किसी को गलती से कत्ल कर दिया, उसकी सज़ा क्या है? और किसी ने किसी मोमिन को, ईमान वाले को जानबूझ करके कत्ल कर दिया, इसका अंजाम क्या है? 5 सज़ाएँ अल्लाह ने बयान की। फ़जज़ाउहु जहन्नम, जहन्नम में जाएगा ऐसा मोमिन का कत्ल करने वाला, खालिदन फ़ीहा, हमेशा हमेश रहेगा। वग़ज़िब अल्लाह, उस पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल होगा। वलअनहु, उस पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ये किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करने का अंजाम है। आगे अल्लाह ने मुहाजिरीन का और अंसार का और ऐसे लोगों का कि जिन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जो लोग जंग में गए और जो लोग किसी वजह से माजूरी के सबब जंग में शामिल नहीं हो सके, ऐसे लोगों का बदला अल्लाह ने ज़िक्र किया है। साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि जब मुसलमानों को मक्का के अंदर सताया जा रहा था, वो कमज़ोर थे, तो अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया और कहा अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की ज़मीन बहुत कुशादा है, फतुहाजिरू फ़ीहा, तो उसके अंदर तुम हिजरत कर जाओ। लेकिन जो लोग इस हुक्म के नाजिल होने के बाद भी हिजरत नहीं कर सके, वसाइल थे, असबाब थे, तो ऐसे लोगों से जब फरिश्ते आते हैं तो फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं कि तुमने अल्लाह के हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया, और अल्लाह के हुक्म पर अमल न करने का नुकसान ये है कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। आयत नंबर 101 से 102 में सबसे पहले नमाज में कसर का मसला, कि सफ़र पर कोई बंदा जा रहा है तो कसर करेगा, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ सकते हैं। ये इस्लाम की आसानी है। अगर आप किसी ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जिसको सफ़र कहा जाता है तो आप कसर कर सकते हैं, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ेंगे, और आप चाहें तो कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, ज़ोहर और असर को एक साथ, मगरिब और इशा को एक साथ। ऐसा नहीं कि असर और मगरिब को एक साथ आप पढ़ेंगे या फजर और ज़ोहर को एक साथ, नहीं, ज़ोहर और असर एक साथ, चाहे असर को ज़ोहर में ला करके पढ़ें या ज़ोहर को असर में ले जा करके पढ़ें। ऐसे ही मगरिब और इशा को एक साथ, चाहे मगरिब को इशा में ले जाएं या इशा को मगरिब में ले आएँ, दोनों तरह की सूरतें
جائز ہیں، یہ اسلام کی آسانی ہے۔ ایسے ہی صلاۃ خوف کا مسئلہ، اللہ نے صلاۃ خوف کا مسئلہ ذکر کیا، جنگ کا ماحول ہو، دشمنوں کا خوف ہو، اس صورت میں بھی نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ الگ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اللہ نے اس آیت میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نمازیں یہ ان کا وقت مقرر ہے، اور مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ بہتان کی سزا کیا ہے؟ مدینہ کے اندر ایک واقعہ ہوا، کسی نے ایک زرہ چرا لی اور یہودی کے گھر میں لے جا کر کے پھینک دیا اور الزام لگا دیا کہ اس یہودی نے چوری کی ہے۔ بہتان کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے 3 طرح سے بیان کیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو برا کرے، غلطی کرے، اپنے اوپر ظلم کر لے، پھر اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی غلطی کرے پھر توبہ نہ کرے تو اس کا گناہ اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تیسری چیز، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا أَوْ خَطِيئَةً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو غلطی خود کرے، گناہ کا کام خود کرے، کوئی جرم خود کرے اور لے جا کر کے اس کے اوپر کسی اور کا نام چپکا دے کہ فلاں نے یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا ہے، تو یہ الزام لگانا، یہ بہتان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہتان لگایا اور واضح طور سے گناہ کا کام اس نے کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے اور آپ کو نقصان پہنچا دیتے، لیکن اللہ نے آپ کے ساتھ فضل کیا، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت نازل کیا ہے، آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو پتہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ نے ذکر کیا سورۃ النساء کی منہج سلف کا تذکرہ کیا ہے اور صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ صحابہ کا منہج نہیں اپناتے ہیں ان کا انجام کیا ہے وہ انجام ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ کہتے ہیں وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اس کو ادھر لے کر چلے جائیں گے اور پھر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شرک اور مشرکین کا انجام اللہ نے ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک اور اس جیسے جو گناہ ہیں ان کے سوا بقیہ تمام گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اور اس کے لیول کے جو گناہ ہیں اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر اسی پر بندے کا انتقال ہو جائے۔ اور پھر کیسے شیطان، اس کے چیلے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، کبھی آرزویں دلاتا ہے، کبھی خواہشات پیدا کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے اور انسان اس کے چکر میں آ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے نیکی اور بدی کرنے والوں کا بدلہ بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے اگر خاندان میں معاملات بگڑ رہے ہوں، میاں بیوی میں رشتے میں کھٹاس پیدا ہو رہی ہو، تو دیکھیں کوئی اچھا راستہ نکلے گا، وہ صلح و خیر، صلح و مصالحت کر لیں، تو تھوڑا سا تم کمپرومائز کر لو، تھوڑا سا یہ کر لیں کمپرومائز، اور صلح و مصالحت کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے کہ صلح میں خیر ہوتا ہے، اللہ اس کے اندر خیر ڈال دیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آیت نمبر 135 میں ہر صورتحال میں عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھنے کا حکم دیا اور کہا اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچی گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ، چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، لیکن یاد رہے اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، سچی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی سے بچنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا، کہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ یا پہلے کے جو مومنین تھے یہودی عیسائی، ان کو اللہ نے اب نئی شریعت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ بشر المنافقین، اب یہاں سے منافقوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آگے سے شروع کیا ہے اور کہا منافقوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے جہنم ہے۔
دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر جو ہے 138 139 میں اللہ نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آیت نمبر 140 میں یہ کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، اور منافقین کا انجام ذکر کیا، ان کی صفات ذکر کیا کہ یہ منافقین مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ لگاؤ کیونکہ ہم تمہارے ساتھ تھے، کافروں کو کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ لگاؤ کیونکہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور ہم نے مسلمانوں کو تم سے روک کر کے رکھا تھا۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، اور جو ہے نماز میں آتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ دراصل منافقین ہیں، اور منافقین کا بدلہ بہت بھیانک ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو، منافقوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں رکھے جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی دنیا میں توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ مومنوں کے ساتھ رہے گا، اور اللہ ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اس پارے کی آخری آیت میں اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم دو کام کرتے رہو، نمبر 1 ایمان والے رہو، اور نمبر 2 اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ عذاب سے بچنا ہے اللہ پر ایمان لے آؤ، عذاب سے بچنا ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اور پھر اسی بات پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔